الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. حالات بیان ہوئے ہیں اور پھر خاص طور پر بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینہ کے ارد گرد قبائل کی صورت میں موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بعض پہلو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ، اور اس میں پھر وہ اصول بھی بتائے گئے ہیں کہ جن اصولوں کی وجہ سے عروج و زوال قوموں کو نصیب ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ بنی اسرائیل سے جو ان کی قیادت و سیادت چھن گئی اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. اور گزشتہ درس میں اس کے اختتام پر یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اندر ایسے نااہل جانشین پیدا ہوئے، یعنی آیت نمبر 169 کے اندر فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب، یعنی ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو جانشین تھے لیکن نااہل جانشین تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے، اور ان کے اوپر جو لعنت ہوئی، جو ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے، مختلف قسم کی سزائیں آئیں، اور یہ اللہ کریم نے گویا ایک قیامت تک کے لیے قانون بتا دیا جو صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنرل اصول بھی ہے، ایک عام اصول بھی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹا رہے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اور نماز قائم کرتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ یعنی وہ بنی اسرائیل سے ہوں چاہے بنی اسرائیل سے نہ ہوں، لیکن یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ اگر ہم بات کریں گے تو سیاق و سباق کے اعتبار سے اس سے مراد بنی اسرائیل ہے. گویا اس کا جو شان نزول ہے وہ خاص ہے، لیکن یہ مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے. اس اعتبار سے اگر اس کو خاص مفہوم اور خاص سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھا جائے والذین یمسکون بالکتاب، تو اس خطاب کا تعلق، اس سیاق و سباق کا تعلق جب بنی اسرائیل سے ہے تو اس سے کتاب سے مراد پھر بنی اسرائیل کی کتاب ہوگی، یعنی اس سے مراد تورات ہوگی یا اس سے مراد انجیل ہوگی. تو جو لوگ بھی تورات و انجیل کے احکام کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تو اگر کوئی تورات اور انجیل کے احکام کو واقعتاً مضبوطی سے پکڑے، اس میں تحریف نہ کرے، اس کے اندر جو تبدیلی نہ کرے اپنی مرضی سے، لفظی اور معنوی تبدیلی، تو پھر ظاہر سی بات ہے تورات کے مضامین، انجیل کے مضامین اور قرآن حکیم کے مضامین میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ کوئی تورات کو جو غیر محرف کتاب تورات ہوگی یا بغیر تحریف کے انجیل ہوگی یا قرآن حکیم ہوگا تو ان میں آپس میں کوئی فرق اور کوئی تضاد نہیں ہے. لہذا اگر یمسکون بالکتاب سے مراد تورات لے لیا جائے، اور اس سے سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ چونکہ بنی اسرائیل مراد ہے تو اس سے اگر تورات مراد لیں گے تو بھی تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئیاں موجود ہیں. لہذا جو شخص تورات پر ایمان رکھے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے. اس لیے اس سے مراد اگر کتاب سے مراد تورات بھی ہو، انجیل بھی ہو، یا اس سے مراد قرآن ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا معنوی اعتبار سے. لہذا یوں کہا جائے گا کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس میں تورات بھی شامل ہے، اس میں قرآن حکیم بھی شامل ہے. لہذا اگر وہ اپنی کتاب جو ان کے اوپر نازل ہوئی اس کو بھی اگر وہ مضبوطی سے پکڑ لیتے، اور یہ ان کی نسلوں کی بات ہے، یعنی جو فخلف من بعدہم خلف، جو فرمایا کہ ان کے بعد نااہل جانشین ہوئے، وہ نااہل جانشین اگر تورات کے احکام پر عمل کرتے کما حقہ بغیر تحریف کے، اور نماز قائم کرتے تو ان کو بھی اجر مل جاتا. اور یہی اصول قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ہے. جو بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کو پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے اور نماز کو قائم کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کو کبھی ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ اقام الصلاۃ کو یمسکون بالکتاب، یعنی تمسک بالکتاب اور اقام الصلاۃ کو ایک سیکوینس میں بیان کیا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نماز قائم نہیں کرتے، جو صلاۃ کے قیام کا بندوبست نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمسک بالکتاب کی سب سے اولین نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اس سے یہ جو اکٹھا اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا تو اس سے یہ مفہوم نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ نماز سے لے کر اوپر پوری دنیا پر دین نافذ کرنے کے درمیان میں ہے۔ گویا اگر کوئی شخص نماز قائم کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، بہت دفعہ آپ یہ حدیث سن چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ گویا لوگ اسلام کو ایک ایک کڑی کر کے چھوڑتے چلے جائیں گے، اسلام نہیں ٹوٹتا۔ اسلام تو لن فصام لہا، یہ تو عروۃ الوثقیٰ ہے، قرآن خود کہتا ہے یہ تو عروۃ الوثقیٰ ہے، لن فصام لہا، یہ تو ٹوٹ سکتا ہی نہیں۔ لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً، ایک ایک کڑی کر کے اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی، تو پھر خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ فَلَمَّا انتقضت عُرْوَةٌ، جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی تشبث الناس بالتي تلیها، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی، اوپر والی کڑی چھوٹی تو نیچے والی کو پکڑ لیا، وہ چھوٹی تو نیچے والی کو پکڑ لیا۔ اسلام تو اپنی جگہ قائم ہے، لہذا لوگ اوپر سے لے کر نیچے 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 آہستہ آہستہ لوگوں کا دین کے ساتھ تعلق ختم ہوتا چلا جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اولہن نقضاً، سب سے جو اول سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی اسلام کی، الحکم، وہ یہ ہوگی کہ قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے گا۔ یعنی جب عدالتیں غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں اور ایک اجتماعی نظام غیر اللہ کا آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نظام ختم ہو جائے اور کتاب و سنت کا نفاذ ختم ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کی جگہ کفر نے لینا شروع کر دی ہے۔ لیکن یہ کرتے 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 پورا دین ہے، ایک پوری اجتماعیت ہے، پھر اجتماعیت سے لے کر انفرادیت تک ہے، سکڑتے سکڑتے کم ہوتے ہوتے فرمایا وآخرہن الصلاۃ، جو آخری کڑی ہے دین کی وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اگر کوئی آدمی صلاۃ کا نظام قائم کر رہا ہے، نظام پورا اجتماعی اس کے ہاتھ میں نہیں، تو کم از کم وہ خود تو نماز قائم کرے۔ اگر وہ یہاں تک کر رہا ہے تو وہ دین کا دائرہ گویا اس کی کم از کم حدود اور زیادہ سے زیادہ حدود یہ طے ہو گئی کہ ان لمٹس کے درمیان میں پورا اسلام ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز سے بھی نیچے نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے بالکل نکل گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقط کفر، اس نے تو کفر کیا، وہ تو دین کا کام نہیں کر رہا، وہ تو اس میں سے نکل گیا۔ تو گویا دین کا ادنا ترین تقاضا اور ادنا ترین سٹیج یہ ہے کہ آدمی نماز کو قائم کرے۔ یہاں سے بات یہ سمجھ آئی کہ اقامت صلاۃ جو ہے تمسک بالکتاب کی اولین نشانی ہے، اور کوئی شخص اگر تمسک بالکتاب کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور تمسک بالکتاب کی اولین نشانی یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کرتا ہو، اگر وہ نماز قائم نہیں کرتا تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور تمسک بالکتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ